السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستوں، حاضر ہوں ایک بار پھر سے بہت ہی طاقتور عمل کے ساتھ، جس کو کرنے کے بعد یقیناً آپ جو بھی چاہو گے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستوں، اس وظیفے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اور آپ جو بھی کاروبار کرو گے اس میں آپ ترقی کریں گے۔ دوستو، اگر آپ بھی پریشان ہیں، آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو پاتی ہے، یا پھر آپ کے گھر میں غریبی ہے، بہت ہی زیادہ غریبی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں کسی بھی انسان کو جاب نہیں مل پا رہی ہے، تب آپ لوگ ایسے میں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، بھول کر بھی اسکپ نہ کریں۔ اس ویڈیو سے آپ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کر ہی دیا ہوگا۔ اگر ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ دوستو ہم اسی طرح کی ویڈیوز اسی چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے، لیکن کچھ فضیلت ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دوستو، آپ کے جتنی بھی نیک اور جائز مقصد ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ جو بھی کام کرنے کی سوچتے ہو ویسا نہیں ہو پاتا ہے، تب آپ اس وظیفے کو ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور مدد حاصل ہوگی، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی کی غیبی مدد آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا پھر کسی بھی طرح کا اثرات رہتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی ٹینشنیں ہوتی رہتی ہیں، تو دوستو اس کنڈیشن میں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد میں جو طریقہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وظیفے کا، اسی طریقے کے ساتھ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، سارے کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ جی ہاں دوستو، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وظیفے کی شرطیں ہوتی ہیں۔ دوستو، وظیفے کی شرط ایسی بھی ہوتی ہیں جس شرط کو اگر ہم نہیں مانیں گے، جس شرط کو پورا نہیں کریں گے، تو اس وظیفے سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی یہ ایک وظیفہ ہے۔ دوستو، کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے پر ہم تو کرتے تو رہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ہماری غلطی کی وجہ سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہم جو بھی طریقہ بتائیں گے، اس وظیفے کے ساتھ، یعنی کہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کر لیا، تب انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام ہی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے جو بھی نیک اور جائز مقصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر طرح کی، ہر اعتبار سے تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور جو بھی آپ کے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی رہتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں خوشحالی میں بدل جائیں گی۔ تو دوستو، وظیفے کا طریقہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں، تو دوستو وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دوستو اب ہم بہت ہی زیادہ ضروری باتیں بتانے والے ہیں، یعنی کہ وظیفے کا طریقہ بتانے والے ہیں، تو برائے کرم اس ویڈیو کو بالکل بھی بھول کر بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ دوستو ہوتا یہ ہے کہ ہم ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وظیفے کا پورا طریقہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جب وظیفے کا طریقہ نہیں سمجھ آئے گا، پورا طریقہ آپ کو نہیں سمجھ پاؤ گے، تو آپ کیسے مکمل وظیفہ کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے نا۔ خیر، یہ تو وظیفہ ہے، انسان کوئی بھی دنیاوی کام کرتا ہے، اور وہ کام اگر اس کو پرفیکٹلی نہیں آتا ہے تو وہ اس کام میں سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ بائک ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہو اور آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، یا پھر آپ پوری طریقے سے نہیں سیکھ، اور آپ بائک ڈرائیونگ کرنا چاہو گے، لیکن اس میں آپ کو بہت ہی زیادہ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی آپ کو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، بنا کوئی بھی تحقیق کیے، بنا کسی بات کو جانے اور بنا کسی کی پوری معلومات کے آپ کوئی بھی عمل نہ کریں۔ اس لیے آپ اس عمل کی پوری جانکاری لیں، اس وظیفے کا پورا طریقہ جانیں، اس کے بعد ہی آپ اس وظیفے کو کریں۔ تو چلیے دوستو، وظیفے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو سب سے پہلے آپ غسل کر لیجئے، اور آپ پاک ہیں تو آپ وضو کر لیجئے۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کرو گے، اس کے
بعد میں آپ کو پڑھنا ہے 101 مرتبہ یا غنیوں. کیا پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا مغنی یا مغنی یا غنیوں یا مغنی. میم غین پیش مغ نون یا زرنی مغنی یا غنیوں یا مغنی. اسی طریقے سے آپ کو پورے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ پھر دوبارہ سے درود ابراہیم کا ورد کر لینا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ درود ابراہیم ہوتا کیا ہے. اگر آپ کے درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو آپ درود ابراہیم کو ضرور یاد کیجئے. تو دوستو اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ درود ابراہیم کیا ہے، کچھ لوگوں کے یاد بھی ہوگا لیکن آپ کو نام نہیں پتا، تو میں آپ کو بتا دوں درود ابراہیم وہ ہے جو کہ ہم نمازوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں، یعنی کہ ہم قاعدے کے اندر بیٹھ کر پڑھتے ہیں. جی ہاں دوستو. تو دوستو جیسے ہی سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، یا پھر اگر آپ کے درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ کی یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو. جی ہاں، جیسے ہی آپ 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لو گے، اس کے بعد میں آپ کو 101 مرتبہ یا غنیو یا مغنی پڑھنا ہے. جیسے ہی یہ پڑھ لو گے اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف کا ورد کر لینا ہے. یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب بات آتی ہے کہ اس کو کب کرنا ہے. تو اس کو کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد. جی ہاں دوستو، اس وظیفے کو کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس کو کتنے دن تک کرنا ہے. تو دوستو ویسے تو اس وظیفے کی جو مقدار ہے وہ ہے 41 دن 41 ڈیز. جی ہاں دوستو، اس وظیفے کی جو مدت ہے وہ ہے 41 دن تک آپ کو روزانہ کنٹینیوسلی اس وظیفے کو کرنا ہے. بالکل بھی آپ کو کسی بھی دن گیپ نہیں کرنا ہے، ناگا نہیں کرنا ہے. جیسے یہاں فجر کی نماز کے بعد 41 دن تک اس وظیفے کو کرو گے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام ہی جائز حاجتوں کے لیے دعا مانگیں. رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کے جو بھی نیک جائز مقصد ہیں وہ پورے ہو جائیں، آپ کے گھر میں خیر و برکتیں ہوں، آپ کے گھر میں جو بھی پریشانیاں چل رہی ہیں وہ پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ بہت ہی جلد اپنے گھر میں خوشحالی پاؤ گے، اپنے گھر میں خیر و برکتیں دیکھنے کو ملیں گی، اور جو بھی آپ کرو گے اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. جی ہاں دوستو. تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو وظیفے کی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں تو اس کے لیے آپ کو کمنٹ باکس میں سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے لکھنا ہے جیسے کہ میرا نام ہے عبدالواجد. تو اگر مجھے یہ وظیفہ کرنا ہوگا اور اس کے وظیفے کی اجازت لینی ہوگی تو مجھے کمنٹس میں لکھنا ہوگا عبدالواجد، اور نیچے لکھنا ہوگا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہاں دوستو، جو بھی لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اپنا نام لکھیں. سب سے پہلے نام لکھنے کے بعد میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے، کمنٹ کر دیجئے. جیسے ہی آپ یہ کمنٹس کرو گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اجازت مل جائے گی. یہ ایک طرح کی ایک شرط ہے. جیسے ہی آپ کو اجازت مل جائے گی آپ اس وظیفے کو کریں، فائدہ حاصل اٹھائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ لوگ ہمیں دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو 41 دن تک بلا ناگے اس عمل کو کرنا ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد. ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز کو قضا کر دیں یا پھر پڑھیں ہی نہیں اور خالی اس وظیفے کو کریں، تو اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے. سب سے پہلے آپ کو فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد ہی آپ اس وظیفے کو کریں. تو دوستوں امید کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا. ملتے ہیں پھر کوئی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.